أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی اس آیت نمبر 58 کی کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا کہ امانتیں ان کے اہل کے حوالے کر دو، اور یہ جو معاملہ ہوا خانہ کعبہ کی کنجیوں کے بارے میں ہوا، اور ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لوگوں کی طلب کرنے کے باوجود بھی خانہ کعبہ کی کنجیاں حضرت عثمان بن طلحہ کے ہی حوالے کیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ کو خانہ کعبہ کی کنجیاں دیں، اور آج بھی خانہ کعبہ کی کنجیاں انہی کے خاندان کے پاس ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت کے اگلے حصے میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ امانت کا سب سے اہم پہلو کیا ہوتا ہے؟ امانت کا سب سے اہم پہلو انصاف ہے۔ حکومت کے استحکام کی پہلی بنیاد امانت ہوتی ہے، اور دوسری بنیاد عدل ہے، بالعدلی، عدل و انصاف ہے۔ لہٰذا کسی قوم کی دشمنی تمہاری عدل و انصاف پر اثر انداز نہ ہو، یعنی تم اگر کسی قوم سے دشمنی رکھتے ہو، اس کے باوجود بھی تمہارا فیصلہ ہمیشہ عدل پر ہی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ المائدہ میں ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے خوب قائم رہنے والے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم عدل نہ کرو۔ عدل کرو یعنی تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ جو بھی تم عمل کرتے ہو یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عدل و انصاف کے بارے میں ذکر کیا ہے آیت کے اس حصے میں، کہ پہلی بات اللہ تعالیٰ نے امانت کے بارے میں کی کہ اس کے اہل والوں کو حوالے کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی تم کسی بات کے بارے میں فیصلہ کرو تو ہر فیصلہ تمہارا عدل پر مبنی ہونا چاہیے۔ اور ہم سب ماؤں کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں اپنی اولاد کے اندر ہمیشہ عدل کرنا چاہیے۔ ہم سے اس بارے میں بڑی پوچھ گچھ ہوگی، کیونکہ ہم ماؤں کا اپنے اولاد کے ساتھ وقت زیادہ گزرتا ہے، اور ناانصافیاں بھی ہم سے زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر اگلی حصے میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ نعم ما یعظکم بہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے بہت ہی اچھی نصیحت کرتا ہے۔ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تعالیٰ اس سے تمہیں بہت ہی اچھی نصیحت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کرنے اور انصاف کرنے کی نصیحت کرتا ہے تمہیں۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس خاصیت میں دوام ہے جو ہمیشگی ہے، یعنی وہ ہمیشہ ہمیشہ سے ہی سب کچھ سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے، اور ہمیشہ سنے بھی گا بھی اور دیکھے گا بھی۔ اس رکوع کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ اس کی شان نزول کو اس آیت کے دیکھیں تو سیدنا عبداللہ بن عباس نے بیان کیا کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، یعنی کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی، اور اپنے میں سے حاکموں کی، وَأُولِي الْأَمْرِ، یعنی کہ ان لوگوں کا بھی حکم مانو، اور اپنے میں سے حکم دینے والوں کی اطاعت کرو، یعنی اولو الامر، یعنی کہ ان کو حاکموں کا بھی کہنا مانو۔ سیدنا عبداللہ بن حذافہ بن قیس بن عدی کے بارے میں نازل ہوئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک مہم پر بطور افسر روانہ کیا تھا، اور لوگوں کو تاکید اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے کی، نہ صرف رسول اور اللہ کی اطاعت کرو بلکہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کے ساتھ ساتھ جن کو تمہارا امیر بنایا گیا ہے اس امیر کی بھی اطاعت کرو، یعنی ان کی بھی بات سنو۔ سیدنا علی نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ بھیجا اور اس پر انصار کے ایک شخص کو امیر بنایا اور لوگوں کو حکم دیا کہ ان کی اطاعت کرو۔ پھر امیر فوج کے لوگوں پر غصہ ہوئے اور کہا کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں میری اطاعت کا حکم نہیں دیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ضرور دیا ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ لکڑی جمع کرو اور اس سے آگ جلاؤ،
اور اس میں کود پڑو۔ لوگوں نے لکڑی جمع کی اور آگ جلائی۔ جب کودنا چاہا تو ایک دوسرے کو لوگ دیکھنے لگے، اور ان میں سے بعض نے کہا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری آگ سے بچنے کے لیے کی تھی، کیا پھر ہم اس میں خود ہی داخل ہو جائیں؟ اسی دوران میں آگ ٹھنڈی ہو گئی اور امیر کا غصہ بھی جاتا رہا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ لوگ اس میں کود پڑتے تو پھر اس میں سے نکل سکتے تھے، نکل نہ سکے، اور یعنی اگر اس میں سے کود پڑتے تو پھر اس میں سے نہ نکل سکتے تھے، نہ نکل سکتے۔ اطاعت صرف اچھی باتوں پر کی جاتی ہے، بری باتوں پر امیر کی اطاعت کرنے کا حکم نہیں ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا منکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے میں سے حکم دینے والوں کی اطاعت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو سننا اور بات ماننا لازم ہے، خواہ وہ اسے پسند ہو یا ناپسند ہو، جب تک گناہ کا حکم نہ دیا جائے۔ پھر جب گناہ کا حکم دیا جائے تو اسے نہ سنے اور اس کو نہ مانے۔ آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اللہ تعالیٰ اگلے حصے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اگر کسی چیز پر تم آپس میں جھگڑ پڑو تو اس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ مجاہد رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ الی اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یعنی سب سے پہلا رجوع تمہارا اللہ کی کتاب کی طرف ہونا چاہیے۔ جب تمہارے درمیان میں کوئی تنازع طول پکڑ لے اور کسی معاملے کا حل نہ ہو تو تمہیں چاہیے کہ اللہ کی کتاب کی طرف واپس پلٹو۔ آج مسلمانوں کے درمیان اتنے تنازعات ہو رہے ہیں اور اتنے معاملات خراب ہو رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج مسلمان اللہ کی کتاب کی طرف نہیں پلٹ رہے۔ اور اللہ اس کے بعد فرمایا کہ تنازع کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلے تم اللہ کی کتاب کی طرف جاؤ، اور اس کے بعد اس کے رسول کی طرف۔ اگر تمہیں وہاں پر کچھ نہ ملے، نہ سمجھ آئے، تو سنت نبی کی طرف جاؤ، یعنی تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر دیکھ کر تم اس تنازع کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے اگلے حصے میں ارشاد فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر تب تم ایسا کرو گے۔ لیکن چونکہ تمہیں دنیا کی زندگی بہت خوب لگتی ہے، بہت اچھی لگتی ہے، اس لیے تم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ نہیں رہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے نبی کی طرف، اس کی سنت کی طرف لوٹ رہے ہو۔ آج جو ہمارے درمیان اتنے تنازع کھڑے ہو گئے ہیں، ہم مسلمانوں کے درمیان اتنے تفرقے کھڑے ہو گئے ہیں، اس کی سب سے اہم وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب سے دور، اللہ کے نبی کی سنتوں سے دور اور اس حقیقت سے دور ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ ذالک خیر و احسن تعویلا، تعویل سے مراد کیا ہے؟ تفسیر، اس کی حقیقت، اس کی سچ یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بہتر ہے انجام کے لحاظ سے بھی، ذالک خیر و احسن تعویلا، اور تعویل کے لحاظ سے بھی، یہ فیصلے کے لحاظ سے بھی، فیصلہ کرنے کے لحاظ سے بھی بہتر ہے، اور یہ زیادہ قریب ہے کہ تم اس پر عمل کر کے عدل و انصاف کو قائم کر سکو اور ایک اچھا دستور اپنا سکو۔ آج ہم مسلمانوں کی دوری دین سے یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ کی شریعت پر عمل نہیں کرتے۔